وہ یہودی نوجوان میرے نبی سے پیار کرنے لگ گیا۔ مدینے میں رہنے والا وہ نوجوان جو یہودی تھا، جب میرے نبی کا چہرہ دیکھا میرے نبی سے پیار کرنے لگ گیا۔ اس کے دل میں میرے نبی کی محبت پیدا ہو گئی۔ روزانہ میرے نبی کی زیارت کرتا، روزانہ میرے نبی کا دیدار کرتا۔ کچھ عرصہ گزرا، کچھ عرصے کے بعد کچھ دنوں کے لیے نبی کا دیدار نہیں ہوا، نبی کی زیارت نہیں ہوئی۔ نبی کی زیارت سے محروم رہنے کی وجہ سے تڑپتے تڑپتے بیمار ہو گیا۔ جب بیمار ہوا چارپائی پہ پڑا ہے، طرح طرح کے طبیب بلائے گئے کہ اس کا مرض چیک کرو، اس کی بیماری معلوم کرو، کس بیماری میں مبتلا ہے۔ سارے طبیب چیک کرنے کے بعد، معلوم کرنے کے بعد یہی کہتے ہیں ہم نے بڑی کوشش کر لی ہے لیکن اس کی بیماری ہمیں پتہ نہیں لگ رہی کہ اس کی بیماری کیا ہے۔ یہ کہنے کی دیر تھی، وہ نوجوان بولا یہ کوئی عام بیماری نہیں ہے، اس کا علاج تمہارے پاس نہیں ہے، اس کا علاج میرے محبوب کے پاس ہے۔ گویا کہہ رہا ہو ٹونے دے دوائیاں میرے یار رہنے دے، آقا دے تو کہنے لگا سن لو میں نبی کی محبت کا بیمار ہوں۔ اللہ تعالیٰ یہ بیماری ہر بندے کو لگائے جو نبی کے عشق والی بیماری، یہ وہ بیماری ہے جو تمام بیماریوں کو دور کر کے بس اپنی بیماری میں مبتلا رکھتی ہے، اور یہ بیماری ایسی ہے جو دنیا میں بھی کامیاب کرتی ہے، آخرت میں بھی کامیاب کرتی ہے۔ تو کہنے لگا سن لو مجھے کوئی عام بیماری نہیں ہے، نبی کے عشق کی بیماری ہے۔ اسی دوران جب بیماری بڑھتی گئی، مرنے کا وقت قریب آ گیا، موت کا وقت قریب آ گیا۔ جب موت کا وقت قریب آیا، باپ کہنے لگا بیٹے کیا تیری کوئی خواہش ہے، کیا تیری کوئی وصیت ہے؟ وہ کہنے لگا ایک ہی خواہش ہے کہ میں محمد کا دیدار کرنا چاہتا ہوں۔ کیا کرنا چاہتا ہوں؟ مصطفیٰ کا دیدار کرنا چاہتا ہوں۔ یہ بات سننے کی دیر تھی، باپ غصے میں آ گیا کیونکہ باپ بھی یہودی۔ باپ کہنے لگا مرتے وقت تو اپنے باپ دادا کا دین چھوڑنا چاہتا ہے، اس محمد کا تو ہم کلمہ نہیں پڑھتے، ان کا دیدار کیوں کرنا چاہتا ہے آخری بات؟ کہا باپ ہو تو پھر میری خواہش مانو، خواہش پوری کرو۔ دشمن بھی آخری خواہش پوری کرتے ہیں، تو میرا باپ ہے۔ جب بیماری بڑی تڑپنے لگ گئے، مرنے کا وقت قریب آیا، کہنے لگے میرے باپ، اے میرے والد گرامی، میری آخری خواہش یہ ہے میں نبی کا دیدار کر لوں، میں نبی کا دیدار کرنا چاہتا ہوں۔ باپ تھا، آخر باپ تھا، کیا نہ کرتا، میرے نبی کو بلا کر لائے، میرے نبی کی بارگاہ میں آئے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ میں ہوں تو یہودی لیکن میرا بیٹا آپ سے محبت کرتا ہے، میری تمنا یہ آپ میرے گھر آ جائیں تاکہ میرے بیٹے کا جو آخری وقت ہے، آخری خواہش پوری ہو جائے، وہ آپ کو دیکھنا چاہتا ہے۔ میرے آقا چل پڑے ان کے گھر کی جانب۔ اسی دوران وہ نوجوان بے ہوشی کے عالم میں چلا گیا، بے ہوش ہو گیا، آنکھیں بند ہو گئی۔ اسی دوران جب میرے آقا ان کے گھر میں تشریف لے گئے، میرے نبی نے ان کے گھر میں قدم رکھا، قدم رکھنے کی دیر تھی، میرے نبی کے قدموں کی برکت سے، میرے نبی کی خوشبو سے، میرے نبی کی مہکتی مہکتی خوشبوؤں نے پورا گھر معطر کر دیا۔ اس نوجوان کی آنکھیں کھل گئی، میرے نبی کو دیکھنے لگ گیا، میرے نبی کی زیارت کرنے لگ گیا۔ میرے نبی نے فرمایا اے نوجوان تو مجھ سے محبت کرتا ہے اور میں یہ چاہتا ہوں مجھ سے محبت کرنے والا جہنم میں نہ جائے۔ اگر تو چاہتا ہے کہ تو کامیاب ہو جائے، اگر تو مجھ سے محبت کرتا ہے تو میرا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جا۔ یہ کہنے کی دیر تھی، اس نوجوان نے اپنے باپ کی طرف دیکھا، باپ بھی اس کے دل میں بھی محبت پیدا ہو گئی۔ کہنے لگا بیٹا جیسے یہ کہتے ہیں کر دے۔ یہ کہنے کی دیر تھی، اس نوجوان نے میرے نبی کے چہرے پہ اپنی نظریں جمائی اور زبان پہ جاری ہو گیا لا الہ الا اللہ
مسلمان ہو گیا، کلمہ پڑھتے ہی روح قبض ہو گئی، روح پرواز کر گئی۔ میرے نبی نے صحابہ سے فرمایا صحابہ اس کی اٹھاؤ لاش اور مدینے کی گلیوں سے گھماتے گھماتے جنازہ گاہ تک لے جاؤ۔ گویا فرمایا وہ عاشق کا جنازہ ہے ذرا دم سے نکلے۔ اچھا جب ابھی کلمہ اس نے پوری زندگی، ظاہر سی بات ہے یہودی تھا، نہ نماز پڑھی نہ روزہ کچھ بھی نہیں، لیکن نبی کا کلمہ پڑھ لیا صحابی بن گیا۔ اب وہ صحابی ہونے کی وجہ سے غوث پاک سے بھی افضل ہو گیا، حضرت داتا علی حجویری سے بھی افضل ہو گیا، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری سے بھی افضل ہو گیا، تمام بڑے بڑے جو ولی ہیں ان سے افضل کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ اس نے نبی کا چہرہ دیکھا اور ایمان لے آیا۔ صحابی جو ہے وہ تمام لوگوں سے افضل ہوتا ہے، تمام ولیوں سے افضل ہے۔ تو ایک کلمہ پڑھنے کی وجہ سے افضل ہو گیا، اسے مرتبہ یہ ملا۔ جب اس مرتبے کو دیکھا تو صحابہ رش کرنے لگے۔ اچھا جب جنازہ گزرا تو میرے نبی کو صحابہ نے دیکھا کہ حضور اپنے پاؤں کی انگلیوں کے بل چل رہے ہیں، یعنی پاؤں زمین پہ، پورے پاؤں زمین پہ نہیں رکھ رہے۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ یہ کیا معاملہ ہے، آپ پورے پاؤں زمین پہ نہیں رکھ رہے، پاؤں کی انگلیوں کے بل چل رہے ہیں؟ تو میرے نبی نے جو جواب دیا تڑپ جائیں گے۔ میرے نبی نے فرمایا اے میرے غلاموں میں پورے پاؤں زمین پہ نہیں رکھ سکتا، اے میرے آقا وجہ کیا ہے؟ میرے نبی نے فرمایا وجہ یہ ہے کہ میرے اس غلام کے جنازے میں اتنے نورانی فرشتے آ گئے ہیں کہ پاؤں رکھنے کی جگہ ہی نہیں مل رہی۔ عاشق کا جنازہ ہے ذرا دم سے نکلے۔ ادھر تو فرشتوں کو پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں مل رہی اور مینار پاکستان پہ انسانوں کو پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں مل رہی۔ جسے سمجھ آئیے بولے سبحان اللہ۔ یہ کیوں ہے؟ یہ اتنی شان والے جنازے اس لیے ہوتے ہیں کہ انہوں نے حضور سے وفا کی ہوتی ہے، حضور سے ایسی محبت کی ہوتی ہے کہ جب وہ دنیا سے جاتے ہیں اس شان سے ان کے جنازے اٹھتے ہیں کہ دنیا والے دیکھ کر حیران رہ جاتے ہیں۔ جواب آتا ہے دنیا والوں یہ میرا غلام تھا، میرا عاشق تھا، اس کا جینا بھی شان والا ہے، اس کا مرنا بھی شان والا ہے۔ جب یہ دنیا میں تمہارے سامنے تھا تم نے شان دیکھ لی، اب دنیا سے جا رہا ہے تو پھر میں دنیا والوں کو اس کی شان بھی دکھانا چاہتا ہوں کہ 2 کروڑ عوام آ کر جنازہ پڑھے گی، دنیا کی آنکھیں بھی کھل جائیں گی۔ جو نبی سے وفاداری کرتا ہے وہ کبھی حضور اسے محروم نہیں رکھتے، اسے دنیا میں بھی شان ملتی ہے، جب وہ دنیا سے جاتا ہے تب بھی اس کا جنازہ بھی شان والا ہوتا ہے۔ امام مالک، امام احمد بن حنبل آپ فرماتے تھے ہمارے جنازے فیصلہ کریں گے کہ ہم حق پر ہیں یا نہیں۔ تو وہ جنازہ بھی دیکھ لیں، نبی کے یہ نوجوان عاشق جو یہودی تھا کلمہ پڑھا تو شان کیا ملی۔ تو اس لیے میں نے بولا عاشق کا جنازہ ہے ذرا دم سے نکلے، محبوب